السلام علیکم ناظرین، میں باسط ملک ہوں۔ آپ ہمارا پاکستان ڈیجیٹل پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری اور ایک بڑا دلچسپ کیس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، اسلام آباد کی ایک سول عدالت کے حکم سے پاکستان سے برآمد ہونے والے آم، یعنی آموں کی جو برآمدات ہے وہ اس وقت شدید متاثر ہے، جس سے نہ صرف پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے جو پاکستان سے بہترین کوالٹی کے آم پوری دنیا میں پہنچاتے ہیں، نہ صرف وہ اس وقت شدید مشکلات کا سامنا کر رہی ہے اور انہیں کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے، بلکہ پاکستان کے قومی خزانے کو بھی اس وقت کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیں گے کہ ایک سول عدالت کے حکم سے یہ آموں کی برآمدات کیسے متاثر ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، اور یہی جاننے کے لیے آج ہم بات کریں گے اسلام آباد کے ماہر قانون عمر اجاز گیلانی سے، اور جو متاثرہ بزنس کمیونٹی ہے ان سے، کہ کس طرح سے یہ عمل کو روکا گیا اور کس طرح سے یہ برآمدات اس وقت شدید متاثر ہے، اور کس طرح سے اس کو دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سول کورٹ کے آرڈر سے پاکستان کا ایکسپورٹ کا جو معاملہ ہے، یہ فورن ایکسچینج کا معاملہ ہے، یہ بھی افیکٹ ہوتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آج ہم جس کیس میں سول جج سلمان بدر صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے، معاملہ یہ ہے کہ پاکستان سے آپ سب جانتے ہیں ہماری جو سب سے اچھی ایکسپورٹس ہیں اس میں سے ایک آم ہے۔ ملینز آف ڈالرز کے جو آم ہیں وہ ایران، افغانستان اور حتیٰ کہ یورپ تک ٹرکوں کے ذریعے سے جاتے ہیں۔ اور ایکسپورٹ میں سب سے عام چیز ہے کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے حکومت نے ایک ادارہ بنایا ہے، پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ۔ اور پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں، ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ بھی ہوتے ہیں، ریڈیشن بھی ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں، ان کو لائسنس بھی دیتا ہے اور نگرانی بھی کرتا ہے، اور وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ یہ جو ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس جن کمپنیوں نے لگائے ہوئے ہیں یہ آموں کی صحیح طرح صفائی کر کے ان کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اس چیز کا حکومت ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے جس کو فائٹو سینیٹری سرٹیفکیٹ کہتے ہیں۔ اب مختلف کمپنیز نے یہ ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے ہوئے ہیں۔ ایک کمپنی جو کہ خود 2023 میں بلیک لسٹ ہوئی تھی، اس کمپنی نے کیا سوچا کہ جو اس کے بزنس رائیولز تھے، کمپیٹیٹرز تھے، ان کے خلاف ایک سول مقدمہ دائر کیا، اور اس نے یہ سٹے آرڈر مانگا سول جج سے۔ سول جج کی عدالت وہ پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کو ان کمپنیز کو سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے روک دے۔ پہلی پیشی پہ 30 تاریخ کو جب یہ مقدمہ عدالت کے روبرو لگا تو ہز آنر سلمان بدر صاحب نے اس کو دیکھا، اور ہم تو وہاں موجود نہیں تھے، لیکن جو عدالت کی آرڈر شیٹ ہے اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ عدالت نے اس مقدمے کو سننے کے بعد یہ محسوس کیا کہ یہ بالکل بے بنیاد ہے اور اس پہ سٹے آرڈر نہیں جاری کیا۔ لیکن پھر 2 تاریخ کو ابھی اگست کی چھٹیوں میں یہ مقدمہ ایک ڈیوٹی جج صاحب کے سامنے لگا، خیر کوئی ریزننگ دیے ایک سٹے آرڈر جاری کر دیا۔ اور سٹے آرڈر میں یہ تھا کہ اب حکومت ان کمپنیوں کو، اور یہ بھی نہیں تھا کہ ایک دو دفعہ، بلکہ تابد کوئی فائٹو سینیٹری سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرے گی۔ اگر یہ سٹے آرڈر برقرار رہا، پاکستان کی جو مینگو ایکسپورٹس ہیں وہ کھٹے میں پڑ جائیں گی۔ سر، میرا نام خواجہ انس ہے۔ ہمارا پلانٹ ہے ایف بی ایکسپورٹرز کے نام سے ملتان میں۔ ہم مینگو ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی فیسلٹی رکھتے ہیں۔ ہمارا جو پلانٹ ہے اس میں مینگو کو پہلے پانی سے دھویا جاتا ہے، پھر اس کو ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ میں مینگو کو 60 منٹ کے لیے 48 ڈگری پانی میں سے گزار کر اس کی فروٹ فلائی کو ختم کیا جاتا ہے، جو کہ بہت سے ایکسپورٹ ممالک ہیں ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ ہمارے خلاف ہمارے ہی ایک کمپٹیٹر نے درخواست دی ہے کہ ہم کو غلط کام کر رہے ہیں، جبکہ ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ ہمارا جو بھی فائٹو سینٹری سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے وہ حکومت پاکستان کی منظوری سے جاری ہوتا ہے۔ حکومت پاکستان کے متعین کردہ ڈیپیوٹیڈ گورنمنٹ آفیسرز وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ تمام پروسیس کو لک آفٹر کرتے ہیں، اس کے بعد یہ فائٹو سینٹری سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے۔ یہ سراسر ہمارے بزنس کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے، جس پر ہم نے عدالت میں اپیل کی ہے کہ برائے مہربانی یہ اسٹے خارج کیا جائے اور ہمیں فائٹو سینٹری سرٹیفکیٹ جاری کرنے دیا جائے، تاکہ ملکی معیشت کو بھی اس سے نقصان نہ ہو اور ہمارے کاروبار کو بھی نقصان نہ ہو۔ شکریہ۔ ایف بی ایکسپورٹر جو ہیں وہ ڈیفینڈنٹ نمبر 2 ہیں، اور احسان اللہ نامی ہے، اس نے کیس کیا ہوا ہے، اور اس نے ایک سٹے آرڈر لے رکھا ہے کورٹ سے کہ یہ فائٹو سینٹری سرٹیفکیٹ جاری نہ کرے، یعنی مینگو کو ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ کر کے جو بیرون ملک بھجوایا جاتا ہے اس کا پروسیس رکوایا اس نے۔ اس پہ ہم نے کورٹ میں آرگومنٹ کیے ہیں کہ عدالت حضور کو اختیار سمادنا ہے، اور نہ اس بندے کو فقاد ایکشن ہے اور نہ لوکس اسٹینڈائی اصل ہے۔ تو جج صاحب کے پاس بحث کی ہے، اب جج صاحب جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کریں گے
تو اس سٹے کی وجہ سے میری پارٹی کے بزنس کو بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے، ایکسپورٹر کو نقصان ہو رہا ہے، ملکی زر مبادلہ کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس قسم کے جو فضول کیس ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور ملک کا اور بزنس مینوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو لا بھی اس چیز کو جو ہے